عند خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يومها وقوموا ليلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز حاضرین، بہت شوق سے دین کی نسبت پر جمع ہونے والے نوجوان اسلام، اور اگر میری یہ آواز مسجد سے باہر جا رہی ہے تو ہماری ماں بہنیں، اولاً تو ہم رب کریم کا شکر ادا کریں جس رب کریم نے ہمیں عظیم نعمت ایمان اور اسلام کی عطا فرمائی. اولاً تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت بعد مرتبہ جس کے نعمت ہونے کا تصور بھی نہیں ہوتا، یعنی دھیان نہیں جاتا اس طرف. مثلاً ایک سانس اندر کو جاتی ہے اور ایک سانس باہر کو آتی ہے. اگر سانس اندر میں نہ جائے تو موت ہے، اور اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ نکلے تو موت ہے. تو یہ سانس کی جو آمد و رفت، آنا جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جس کی وجہ سے آدمی کی اپنی زندگی موجود ہے. تو گویا ایک ہی سانس میں اللہ کی دو نعمتوں کا تصور ہوتا ہے. قرآن مجید اسی لیے کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی ایک نعمت کو بھی تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. جس کو ہم گوشت کا لوتھڑا تالا گلے اور حلق کے اندر جو لٹک رہا ہے، جس کو کوا کہتے ہیں، کاغڑوں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیزائن یا فیشن ہے جو گلے کے اندر لٹکا دیا گیا، لیکن نہیں. دو رگیں ہیں، ایک کا نام ہے مجرد نفس اور ایک ہے مجرد طعام. ایک نالی سانس لینے کی اور ایک کھانا اور لقمہ اور لقمے کے ذرات کو اتارنے کی. جب آدمی لقمہ منہ میں لے جاتا ہے تو وہ کوا ڈھکن بن کر
سانس کی نالی پر آ جاتا ہے تاکہ کھانے کا کوئی ذرہ سانس کی نالی میں نہ چلا جائے، ورنہ آدمی بے چین ہو جاتا ہے، بیتاب ہو جاتا ہے، پانی منگواتا ہے، روٹی منگواتا ہے، جوار کی روٹی کہتے ہیں لے آؤ جلدی سے۔ غرض یہ ہے کہ آدمی پر ایک عجیب کیفیت تاری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ یہی نہیں، پیشاب رک جائے، آدمی بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ ہمیں معلوم بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہتھیلی کے اوپر بال کیوں نہیں اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے بدن کے دوسرے حصوں کے اوپر بال جو بہت ہی، جس کو روانتی کہا جائے، اور سر کے بالوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بدل دیا؟ یہ انگلیاں جس کے بیچ میں کوئی کھال نہیں رکھی، یہ بھی نہیں، بلکہ ہم اللہ کی جتنی نعمتوں پر غور کرتے چلے جائیں، اگر یہ ہڈی یہاں سے لوز اگر نہ ہوتی تو آدمی کس طریقے سے اپنا لقمہ لے جاتا، بلکہ زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سیال اور رقیق پتلا مادہ جس کو ہم رال کہتے ہیں، یہ اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ جب ہم لقمہ اٹھاتے ہیں تو یہ انگلیوں کے پورے میں اللہ تعالیٰ نے ایک حرارت غریزہ، ایک خاص قسم کی گرمی رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہضم کا مرتبہ اور حاضم ہونا یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور رال میں جب اس کی ملاوٹ ہوتی ہے تو پھر اچھی طرح وہ لقمہ ہضم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا۔ ان نعمتوں کا نعمت ہونے کا تصور آدمی کو اس وقت ہوتا ہے جب کہ آدمی کو اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، اسلام کی نعمت عطا فرماتے ہیں، ایمان کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ جس طرح دنیا میں دوسری مخلوق، دوسرے حیوانات جی رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، اس طرح اللہ نے ہمیں بھی پیدا کر دیا ہو، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں اللہ کی کاریگری پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کی صنائی پر، اللہ تعالیٰ کے اتقان پر، اللہ تعالیٰ کے اس نظام تربیت پر، اس وقت آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا حکیم ہے، کتنا بڑا خالق ہے، کتنا بڑا رازق ہے، کتنا بڑا احکم الحاکمین اور احسن الخالقین ہے۔ اس اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، یہ اللہ کا بہت بڑا ہے۔ آج کی ہماری اور آپ کی مبارک رات میں ملاقات اور ہمارا یہ مختصر سا دعائیہ پروگرام اور ہمارا یہ اجتماع مبارک رات میں اسی نعمت کی نسبت پر اللہ نے ہمیں جمع فرمایا ہے، یعنی ایمان اور اسلام کی نسبت۔ پچھلے دنوں اتفاق سے قطر حاضری ہوئی، دوحہ قطر، ہندوستان کے مسلمانوں کو جمع کیا تھا،
تمام صوبوں سے ایک ایک عالم کو بلایا تھا وہاں کی گورنمنٹ نے علامہ یوسف قرضاوی بہت بڑے رائٹر ہیں اسلامیات سے اور علامہ قراداوی کر تو اتفاق سے گجرات سے میری بھی حاضری دوحہ قطر ہوئی. وہاں انڈین ایمبیسی کو جب پتا چلا کہ ہندوستان سے ہر صوبے کے علماء آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ہمیں دعوت دی انڈین ایمبیسی میں، اور وہاں بھی اس طریقے سے کیرالا کے کچھ لوگوں نے اور دوسری جو تحریکیں تھیں وہاں جماعتیں اور یونینیں انہوں نے وہاں ہمیں مدعو کیا. اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں ہمارے بھائی فرید سے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارے حاجی یوسف جنگاریہ کے صاحبزادے، اللہ تعالیٰ حاجی یوسف صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، اور انہوں نے ایسی تربیت اپنی اولاد کی اور بیٹے کی فرمائی کہ الحمدللہ بھائی کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی مولانا گجرات کے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آ کر گلے لگ گئے اور یہ کہا کہ آپ کو میرے گھر آنا ہے. یہ اسلام کی نسبت پر اللہ نے جو وہاں ملاقات کرائی، پھر پتا چلا کہ یہ تو ہمارے ہی گاؤں کے ہیں. یعنی میرا گاؤں سے مراد کون، جہاں بھائی ریاض، بھائی شعیب، ہمارے حاجی، ہمارے غلام صاحب ساجی اور یوسف بھائی ساجی، جہاں مجھے رات دن ان لوگوں کی زیارتیں اور ملاقاتیں. انہوں نے کہا کہ ایک دن آپ ہمارے گھر آئیں. میں نے کہا ضرور انشاءاللہ حاضری ہوگی. اللہ پاک نے ان کو ایک خاص محبت، پھر جتنا وہاں وقت گزرا 2 دن رہے، بھائی ہمیں قبرستان لے گئے. میں نے کہا میرے ایک ماموں جو کوسمڑی رہتے تھے، ان کے عیال، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ جو ہے ان کے مزار پر لے جائیں. تو ہر جگہ انہوں نے الحمدللہ ہماری ملاقاتیں کرائی. اللہ تعالیٰ مرحوم کی بھی مغفرت فرمائیں، درجات کو بلند فرمائیں. پھر جو وہاں کے نوجوانوں سے 2 دن میں ملاقاتیں ہوئی اور جو ایک حمیت دین کی اور دین سے تعلق کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ سے محبت کی جو باتیں ہوئی، اور اس خاندان کا جو اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی جو محبت، تو پھر میں نے کہا کہ ضرور شب برات کو حاضری ہوئی. کل اتفاق سے اسی کی یاد دہانی کے لیے دارالعلوم ماسی والا میں میرا پروگرام تھا. یہ بھی وہیں بیٹھ گئے اور انہوں نے یاد دلایا کہ کل کوندھ آنا ہے. الحمدللہ آپ کی یہاں حاضری ہوتی ہی رہتی ہے. آج مبارک رات میں اسلام کی نسبت پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایسا عظیم دین عطا فرمایا کہ جس عظیم دین میں ہماری ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی. ایسے موقع پر مسجد جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کھچا کھچ بڑی ہوئی، بلکہ ایسا لگ رہا ہے مولانا محمد صاحب کی زیارت سے کہ ہمارے قریب کے احباب بھی یہاں پر جمع ہیں. ظاہر ہے یہ دین کی نسبت پر ہمارا اجتماع، اسلام کی نسبت پر ہمارا اجتماع. ابھی یہ بھائی نے، چھوٹے بچے نے کچھ اشعار پر آپ نے یہ پڑھا کہ فقط کسی ذات پاک کی نسبت کے اوپر وہاں اللہ کے یہاں کوئی چھٹکارا نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ بیٹی فاطمہ بنت محمد ہونے کی نسبت پر تمہیں کہ ایک عظیم پیغمبر کی
جگر گوشہ اور ایک عظیم پیغمبر کی لخت جگر اور ایک عظیم امام حسن اور امام حسین سید الشہداء اور سیدۃ النساء اہل الجنہ کی نسبت پر اور فاطمہ بنت محمد ہونے پر کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اگر چھٹکارا اور کوئی نسبت ہے تو فقط ہدایت اور اسلام اور اعمال کی نسبت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں گویا پوچھ ہوگی اور اللہ کے یہاں قبولیت. بچے نے اشعار کے اندر پڑھا پیسر نور بادام نشش خاندان نبوتش گم شد. نوح علیہ السلام کا بیٹا برے صحبت اس نے اختیار کی. فرماتے ہیں کہ نبوت کا خاندان اس سے گم ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ سید ہونا، معلوم یہ ہوا کہ اور کوئی نسبی شرافت کا ہونا اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. لا فضل للعرب علی العجم ولا فضل للابيض علی اسود الا بالتقوى. کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی جو ہے گورے کو کسی کالے کے اوپر فضیلت نہیں. اگر فضیلت کی کوئی چیز ہے تو فقط اچھے اعمال اور نیک زندگی الا بالتقوى. یہی تو اسلام کی خوبی. آج جب ہم دوسروں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اسلام کا سب سے بھاری پلہ یہی ہے کہ اسلام جہاں بہت سی خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے وہاں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام میں ذات پات کا کوئی اختلاف نہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان. کل میں وہاں کہہ رہا تھا ماسی والا میں کہ اسلام میں کسی کو پڑھنا ہو، کسی کو عالم بننا ہو، کسی کو قاری بننا ہو تو یہ نہیں کہ سید ہوگا تو وہی عالم اور قاری بن سکتا ہو. جیسا کہ کوئی براہمن ہو تو ہی دھارمک شکشن لے سکتا ہے. سرسوتی دیوی اسی وقت اس کے اوپر کوپا کر سکتی ہے. اس نقل کفر نباشد نعوذ باللہ. اسلام میں یہ نہیں. سب سے بڑے رائٹر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب نہ وہ سید تھے بلکہ نہ وہ عربی تھے، اس لیے کہ ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام اسماعیل، ان کے دادا کا نام ابراہیم، اور آگے چل کر جو ان کے پردادا ہیں وہ بردست ان کا نام یعنی مجوسی اور پارسی. فقط 3 ہی دادا اسلام میں. لیکن آج اتنا بڑا رائٹر کہ قرآن مجید کے بعد سب سے مقبول کسی کی کتاب اگر ہے تو وہ کس کی ہے؟ عرب کے رہنے والے یا کسی سید کی نہیں یا کسی نبی کے خاندان کی نہیں بلکہ اس کی نسبت فارسی نسل عجم کا رہنے والا، رشیا کا رہنے والا، بخارا آج کل رشیا میں ہے وہاں کا رہنے والا، ان کی کتاب کو سب سے زیادہ مقبولیت ہے. اس لیے اسلام میں ذات پات کا اختلاف نہیں ملے گا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. کتنا عظیم دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اس عظیم دین کی برکت سے اللہ نے عظیم کتاب عطا فرمائی اور اس عظیم کتاب کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں یہ عظیم راتیں عطا فرمائی. آج یہ شعبان 15ویں رات جس کو لیلۃ البراء، جس کو شب برات، اور اسی طریقے سے جس کو قرآن مجید میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سورہ دخان میں جس کا تذکرہ بعض مفسرین
محمد بن جریر طبری بڑے رائٹر گزرے ہیں، انہوں نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ یہ لیلۃ البراء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں فرمایا۔ میرے اس نسبت سے کہ الحمدللہ مبارک رات کی نسبت پر شب برات، برات شب کے معنی آتے ہیں، آپ نے جلدی میں بولیے سبرات، یہ گجراتی میں بولیے، پر یہ ورد ہے شب برات۔ شب کے معنی رات کے آتے ہیں اور برات کے معنی چھٹکارے اور نجات کے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو آدمی 40 دن تک فجر کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہے، روایات کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میں 2 براتیں لکھتا ہوں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یعنی وہ کبھی منافق نہیں ہوگا اور وہ کبھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ برات کے معنی آتا ہے چھٹکارے، تو چھٹکارے کی رات، نجات کی رات، اس رات میں جب عبادت کی جائے، اس رات میں جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، اللہ کو اپنے آہوزاری کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، تو روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا۔ کسی زمانے میں بلکہ آج بھی جہاں کوئی لشکر کسی دشمن کا کسی جگہ مقابلہ کرنے کے لیے جاتا ہے، پہلے زمانے میں بری یعنی خشکی کے راستے سے مقابلہ ہوتا تھا، تو پہلے قافلہ پہنچ جاتا تھا تاکہ آنے والے لشکر کے لیے انتظامات کرے، ان کے ٹھہرنے کا انتظام کرے، اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک لشکر مقابلے کے لیے جو جاتا ہے اس کو دل اور قلب کہا جاتا تھا، اور آخر میں ایک لشکر پھر آتا تھا جس کو کہا جاتا تھا خلف اور خاتمہ، مطلب پچھلے والے پہلے والے لشکر کا کوئی سامان اگر رہ گیا ہو تو اس کا انتظام اور اس سامان کی حفاظت کو لشکر کرتا ہے۔ اس کا فائدہ بھی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی میں جب تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھی، اتفاق سے عورتیں تو پردے میں رہتی ہی ہے، آپ ایک حوض کے اندر حضرت عائشہ تشریف فرما تھی، رات کا اندھیرا تھا، کوئی ضرورت پیش آئی اور اتفاق سے آپ استنجے کے لیے نیچے اتر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ بھائی عائشہ اندر ہی ہے، اور لوگوں نے اونٹ ہٹا دیے، وہ اونٹ بھی ہانک دیا۔ حضرت عائشہ استنجے کے لیے گئی ہوئی تھی، اتفاق سے جو بعد والا لشکر تھا انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی پردہ نشین عورت ہے، پھر پتا چلا یہ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد منافقین نے جو بات کا بتنگر بنایا ہے، اور پھر قرآن مجید کی سورہ توبہ کی اور اسی طریقے سے سورہ حدیث عشق میں آپ پر جو لوگوں نے بہتان لگایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور مسلمانوں کی ماں پر، قرآن میں اس کا واقعہ موجود۔ مجھے یہ بتلانا تھا کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑی حفاظت کے ساتھ لے جایا تھا۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے وہ آنے والے رمضان کا مقدمہ یعنی اس کی تیاری کا مہینہ ہے، جیسے شوال کا مہینہ ہے، یہ رمضان جو گزرا ہوا ہے یہ اس کا خاتمہ ہے، یعنی نعمتوں کے شکر کا مہینہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، اسی لیے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے۔
بخاری شریف کی بلکہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں روایتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اہتمام روزہ رکھنے کا شعبان کے مہینے میں فرمایا کرتے تھے، اتنا اہتمام کسی مہینے میں آپ نہیں فرمایا. گویا ایک خاص قسم کی طبیعت ہو جائے. آپ حتیٰ کے روایات میں آتا ہے اتنی کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں کہ ہمیں یہ گمان ہو جاتا تھا کہ غالباً اب آپ افطار کرنے والے نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اہتمام فرماتے تھے ان مہینوں. آج بھی اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں جن کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی، مجھے بھی اللہ پاک نے ایسی ماں عطا فرمائی کہ جن کو میں مسلسل تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ 3 مہینے سے الحمدللہ، اور ہمیشہ کا ان کا معمول میں کہتا ہوں، لیکن جواب بڑا عمدہ کہ میں روزہ رکھتی ہوں تو میری طبیعت بہت اچھی رہتی ہے الحمدللہ. واقعہ یہی ہے کہ اعمال صالحہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ خاص ذوق اور لذت طاعات کے اندر عطا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کی طبیعت اس کی طرف چلتی ہے. لیکن قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امت کے اوپر آپ کا رحیم ہونا اور رؤوف ہونا، جن کو قرآن مجید نے کہا پر نبی اولاد المؤمنین کہ نبی بہت زیادہ قریب اور نبی بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن کشف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کے 15 دن گزر جائے اس کے بعد روزہ رکھنے کی افراد امت کو اجازت نہیں دی. 15 شعبان تک تو اعلان ہے، لیکن 16 شعبان 17 شعبان اور آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. یہ آپ کی شفقت کی بات، یہ آپ کی محبت کی بات. آپ اپنی ذات کے لیے ہر طرح کی تکلیفیں اور ہر طرح کی عظیمت برداشت فرماتے تھے، لیکن جہاں تک تعلق ہے امت کے لیے آپ نے شفقت فرمائی. آپ کے اوپر تہجد کی نماز فرض، آپ کے اوپر مسواک کے متعلق آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے میری امت کے بارے میں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ ان کو تکلیف ہو جائے گی تو میں ضروری اور کمپلسری قرار دیتا کہ وہ مسواک کریں، اس لیے کہ ایک مرتبہ مسواک کر کے نماز پڑھنے کا ثواب 70 مرتبہ نماز پڑھنے کے مقابل میں اس کا ثواب زیادہ. روایات میں آتا ہے مسواک کے 70 فوائد، علماء نے مسواک کے فضائل پر کتابیں لکھی ہیں. کہتے سب سے بڑی فضیلت مسواک کرنے کی یہ ہے، جہاں مسواک کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مسواک کی وجہ سے کھانا ہضم ہوتا ہے، مسواک کی وجہ سے آنکھیں تیز ہوتی ہیں، مسواک کی وجہ سے ذہن تیز ہوتا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک آداب، ایک ایک سنت اتنی حسین و جمیل ہے، اس میں اتنی خوبیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ انبیاء کی ایک سنت اشرف من الفطرہ 10 چیزیں بخاری شریف کی روایت ہے، انبیاء کی سنت ہے. ان میں سے ایک سنت نصف الابط یعنی بغل کے بال کا نوچنا. اس سنت کا اتنا بڑا ثواب اور فائدہ ہے کہ آج لوگ جب اس پر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں تو وہ حیران ہیں کہ اس سنت کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کی عقل تیز ہوتی ہے
آنکھوں میں نور تیز ہوتا ہے، پسینے میں بدبو نہیں ہوتی، اور پسینہ اس کا جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، محمد پر آپ نے شفقت فرمائی۔ تہجد کی نماز تراویح کے بارے میں ایک دن تشریف لائے، مسجد کے اندر اجتماع ہو گیا، آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے فرمایا بہت اچھا ہوا۔ دوسرے دن بھی دیکھا کہ لوگ اس سے زیادہ، تیسرے دن یہ ہوا کہ اتنا بڑا اجتماع کہ مسجد میں جگہ نہیں رہی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ چوتھے دن پورا مجمع انتظار کرتا رہا، آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ آپ نے فرمایا وحی کا سلسلہ چونکہ جاری ہے اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں نماز تراویح فرض اور واجب نہ ہو جائے، اس لیے آپ چوتھے دن باہر تشریف نہیں لائے اور خود اپنی نماز تراویح کی آپ نے پڑھی۔ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تراویح کی نماز پڑھنے کو پسند فرمایا، لیکن آپ نے اس کو موقوف کر دیا تھا، کیوں؟ تاکہ واجب اور فرض نہ ہو جائے۔ اب تو وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، لہذا ہم سب لوگ جمع ہو کر تراویح کی نماز پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی، حضرت عمر بن الخطاب نے تراویح کی ابتدا فرمائی۔ خود روایات میں آتا ہے علیکم بسنت وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے اہل اللہ اور خلفاء کی سنت کو۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو تم لازم کرو، اس لیے تراویح کی نماز سنت موقدہ۔ مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ شعبان کا مہینے کا آپ نے بڑا اہتمام کیا، لیکن یہ بھی کہ آپ کو پورا مہینہ روزہ رکھتے رہے، لیکن امت کو کہا کہ 15 دن تک روزہ رکھنا، اور اس کا فائدہ بھی آدمی سوچتا ہے آج کون سی شعبان، جیسے آج تو ہم کو معلوم ہے کہ 15 شعبان، لیکن 2-3 دن کے بعد کسی کو پوچھا جائے کہ کون سی شعبان ہے، 16ویں یا 17ویں، تو آدمی بھول جاتا ہے، 15ویں شعبان تو یاد ہے، لیکن اسلام کہتا ہے یسألونک عن الأہلہ، قرآن مجید کہتا ہے قل ہی مواقیت للناس۔ اللہ پاک نے چاند کا نظام رکھا ہے، اسی لیے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ جیسے ہمیں اپنے کاروبار کے لیے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر، بلکہ بچپن میں تو اس کو بھی دیسی حساب سے یاد کر لیا تھا، کارتک، ماگسر، پوست، مہا، نفل، کفر نباشت، ہمیں تو اپنے مہینے محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام۔ ہمیں تو اپنے مہینے یاد کرنے ہوں گے اور یاد کرانے ہوں گے۔ ہر آدمی کو اپنی سنسکرتی، ہر آدمی کو اپنی تہذیب، ہر آدمی کو اپنا کلچر، ہر آدمی کو اپنا ہر چیز، اپنا ویوہار، یہ آدمی کو اپنے مذہب کا پسند ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پوست اور آپ کو جو ہے کارتک ماگسر یاد کرنا حرام ہے، یا جنوری یا فروری یاد کرنا حرام ہے، نہیں۔ مسلمان کے لیے دونوں ہاتھ میں لڈو، دین بھی اور دنیا بھی۔ ہمیں غیروں کے طریقے یاد رہے، غیروں کی شکلیں یاد رہے، غیروں کا لباس کا ہمارے ذہن میں
اور ہمارے سماج میں اس کی اہمیت ہو، اور ہم اگر اپنی چیزیں اگر بھول جائیں تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی سنسکرتی کو محفوظ نہیں رکھتے۔ اس لیے ضرورت ہے بزرگان محترم کہ چاند کی، ہمارے بھائی ریاض ابھی بیان کر رہے تھے، بخاری شریف کی حدیثیں بھی سنا رہے تھے، لیکن ذرا حدیث کا مفہوم کے عنوان سے ہی ہمیں حدیثیں سنانی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ایسے دیندار طبقے کے لوگ جب ہمارے یہاں موجود ہوں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر مہینے کی آخری تاریخ اور 19 تاریخ کو خود اعلان کر دینا چاہیے کہ بھائی آج جو ہے یہ شعبان کی 29 تاریخ ہے، یا ذوالقعدہ کی 29 ہے، یا یہ رجب کی 29 ہے، یا شوال کی 19 ہے۔ آج تمام کے تمام بھائی لوگ مغرب کی نماز کے بعد ذرا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ ہم ایک ہی چاند دیکھتے ہیں اور وہ عید کا چاند کہیں نہ کہیں سے تلاش کر کے لے آتے ہیں، رمضان کے چاند کا بھی اتنا اہتمام نہیں ہوتا، اور عید کا چاند تو کہتے ہیں ارے ساؤتھ افریقہ میں چاند ہو گیا، اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ چاند تو بنگلہ دیش میں ہو گیا، تو بنگلہ دیش کا چاند بھی نظر آ جاتا ہے، عید کے چاند کو ہم تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو ضرورت اس بات کی ہے ہر مہینے، بلکہ ہمارا نظام، ہمارا کیلنڈر، ہماری تقویم، ہمارا پوری کی پوری جو ہے پوری ترتیب یہ اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر پر ہونا چاہیے۔ آپ کو بڑی خوشی ہوگی، غالباً بھائی ریاض سے بھی خوشخبری سنائی ہوگی، ابھی دارالعلوم اشرفیہ جو ہمارا سب سے بڑا پرانا ادارہ ہے، وہاں پورے گجرات کے لیول کے اوپر پورے گجرات کے علماء مفتی احمد خانپوری صاحب دعوت برکاتہ اور سبھی علماء چھاپی سے لے کر واپی تک الحمدللہ 3 مرتبہ جمع ہوئے کہ ہمارے بھائیوں کو انتشار سے کیسے بچایا جائے۔ حالانکہ شریعت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن عید منائی جائے، ایک ہی دن شب برات منائی جائے، ایک ہی دن رمضان منایا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ شریعت میں خود اس کی تاریخ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ایک قافلہ ملک شام کا آیا، آپ روزے سے تھے اور سیریا والے چاند دیکھ کر عید کر کے آ رہے تھے، آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور افطار کرو چاند دیکھ کر۔ اس کے لیے نہ ہیلی کاپٹر خریدنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو ہے اور کسی چیز کی، ورنہ غریب آدمی پریشان ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی چاند کی دعا بھی اس دن باقاعدہ لکھ دی جائے کہ چاند نظر آ جائے تو یہ دعا پڑھی جائے۔ اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ الیاس بھائی کو اللہ پاک نے بولنے کی چھتا بھی بہت اچھی دی ہے، اللہ مزید مزید اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اسلامی کیلنڈر کا، بلکہ باقاعدہ ہماری تاریخ ہو جس میں روزانہ مؤذن صاحب تاریخ بدلے۔ وہاں حضرت تھانوی نفر اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں یہ لکھا ہے کہ چاند کو تلاش کرنا اور چاند کے نظام کے اوپر اپنے پورے نظام کو چلانا یہ فرض کفایہ ہے۔ ورنہ میں نے تو باقاعدہ اس کتاب کے اندر ہمارے مدارس کے محتملین جمع تھے، میں نے درخواست کی کہ تنخواہ کا نظام ہمارے مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ میں چاند کی تاریخ کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ بھی میں نے بتایا کہ لوگوں کو جہاں چاند کی تاریخ یاد رہے گی وہاں 15 دن کی تنخواہ زیادہ بھی ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو 365 دن شمار کرنے پڑیں گے، اور وہاں تو 31 کے مہینے اور یہاں تو 29 کا مہینہ بھی ہوگا،
لہذا بہت کم کام اور اللہ کے یہاں جو ہے اس کا اجر ثواب جس طرح ہوگا. اسی لیے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تنقصان شعائر کہ کبھی بھی کمی نہیں ہوتی عید کے چاند کی وجہ سے. بعض مرتبہ 29 کی بجائے اگر 30 کی یعنی بجائے 29 کو اگر رمضان میں چاند دیکھ لیتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بڑا ایک قسم کا یہ کہا جائے کہ ایک قسم کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں ارے یار چاند لے لیو, ارے 30 روزہ پورا کرتے تو وہ حال کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مت کہا کرو, پورا ثواب 29 کا بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب 30 کا ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے کہ مہینہ پورا ہوا تو میں یاد کر رہا تھا کہ شعبان کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ جس کو آپ نے فرمایا اور قرآن مجید کی آیت جو میں نے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم 25ویں پارے میں سورہ دخان کی آیت ہے. حامیم کا لفظ جہاں آتا ہے تو جو لوگ تفسیر کی کتابیں لکھتے ہیں وہاں انہوں نے یہ لکھ دیا واللہ اعلم بمرادہ, اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو زیادہ جانتے. بہت اچھی بات ریاض بھائی کہہ رہے تھے, کسی بزرگ کا مقولہ سنا رہے تھے کہ قرآن مجید کو پڑھو, پوچھا گیا سمجھ کر یا بغیر سمجھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا پہلا ہی لفظ الف لام میم رکھ دیا اور اس کے معنی معلوم نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے, آپ نے فرمایا ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. اور آپ نے فرمایا تم کو معلوم ہے الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف ہے. الف حرف, لام حرف, میم حرف, گویا 30 نیکی ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سے اس کو سمجھایا اور الف لام میم کے معنی کسی کو معلوم نہیں. معلوم یہ ہوا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ بغیر سمجھے ہوئے جس کو الف لام میم کہا گیا اس کی 33 نیکیاں ملیں. بلکہ ترمذی کے اشارے ہیں جنہوں نے گائیڈ لکھی ہے عارضۃ الاحولی کر کے, انہوں نے یہ کہا کہ الف حرف کا مطلب یہ ہے کہ الف میں 3 حرف ہے. پہلا حرف حمزہ, دوسرا حرف لام اور تیسرا حرف فا. تو الف میں 3 حرف ہے اور لام میں بھی 3 حرف ہے. پہلا لام اور پھر الف اور پھر میم تو یہ 6 ہو گئے. اور میم میں بھی 3 حرف ہے, پہلا میم پھر یا اور پھر میم. تو الف کے اندر بھی 30 نیکی, لام میں بھی 30 نیکی اور میم میں بھی 30 نیکی. الف لام میم کی تلاوت کرنے پر 90 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جس میں سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آج مبارک رات اللہ نے عطا فرمائی. کہتے ہیں یا تو اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ نے بڑی رعایت فرمائی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی رعایت فرمائی. بھائی ریاض صاحب جیسے لوگوں کے لیے تو کہا کہ بھائی تلاوت بھی کی جائے, تدبر بھی کیا جائے, قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا جائے, تسبیحات بھی پڑھی جائے اور اہل و عیال کے حقوق بھی ادا کیے جائے. ماں اگر قریب میں ہے تو ان کی بھی ان کے پاس بھی آتی عیادت کے لیے چلا جائے. بہنیں اگر ہیں تو بہنوں سے بھی بات کر لیں. اور آج کل تو دنیا بڑی چھوٹی ہو گئی اور وہ دنیا چھوٹی یہ ہو گئی کہ ایک ٹیلی فون کر دیا, عقل کو بات ہو چکی بہنوں کے ساتھ, ایک فون کر دیا کینیڈا بات ہو چکی بہنوں کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ دنیا چھوٹی ہو گئی ہے. لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, پہلے زمانے میں جب اس طرح کا ٹیلی فون کا نظام نہیں تھا تو لوگ اچھی طرح خطوط لکھتے تھے.
جیسے کہ بچپن میں جب خط آتا تھا یا ہم دادر سے لکھتے تھے نیک نامدار نیکینا کرنار مارا والا بابا جی، اب وہ پیارا کتنا پیارا لفظ تھا. اب تو فوراً بچہ فون کرتا ہے فون کا مرکز اسلامی سے یا ہاسوٹ سے کہتا ہے ابھی ناشتہ نہیں ہم نے کھائی تھی نہیں آئی. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ وہ جس نے یعنی مسافتیں دنیا کی تو قریب کر دی لیکن دلوں کو دور کر دیا. اندازہ لگائیے اب وہ محبتیں باقی نہیں رہی. اب تو یہ ہے کہ خط لکھنے کا بھی کچھ نہیں، اب ای میل بھی ہو گیا اور انٹرنیٹ بھی ہو گیا اور لوگوں کے دلوں میں وہ محبتیں باقی نہیں رہی جو ایک بچہ قطر سے حاجی یوسف جنگاریہ صاحب اور اپنے بیٹے کو جو اپنے والد بزرگوار کو جب لمبا چوڑا خط لکھتے تھے. اب تو یہ ہے کہ ایک فون کر دیا اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے. یہ نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی. یہ نعمتیں اس دماغ کے ذریعے سے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا اس کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کیا جائے. بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہے. ہم لوگ عبادتیں میں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمیں اللہ نے عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے مبارک رات کی پوری رات اگر ہم عبادت کرتے رہے، پوری رات اگر ہم تہجد پڑھتے رہے، پوری رات اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، پوری رات اگر ہم نے جو ہے قرآن استغفار کی تسبیحات اگر پڑھتے رہے، لیکن اپنے رشتے داروں سے اگر قطع رحمی اگر کی تو تمام عبادتیں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کافر بھی کیوں نہ ہو پائے گی اس کا بھی حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اگر ہمارے گھر میں تو عید ہو، ہمارے گھر میں تو خوشیاں منائی جا رہی ہو اور ہمارا پڑوسی کا چولہا بھی نہ چل رہا ہو تو خدا کے یہاں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. معلوم نہیں ہمارے دلوں کے اندر کس لیے سختی پیدا ہو جاتی ہے. جیسا مال آ جاتا ہے دل میں عجیب قسم کی کساوٹ پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مبارک دنوں کے اندر جو آدمی صلہ رحمی کرتا، رشتے داروں کا حق ادا کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رشتے داری اور یہ صلہ رحمی اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک جسم عطا فرمائیں گے. جیسے یہ حیات اور یہ زندگی اس کو اللہ تعالیٰ ایک جسم دیں گے، براق کا جسم ہوگا، اور جیسا کہ یہ موت اللہ اس کو بھی جسم دیں گے اور یہ مینڈے کی شکل کے اندر ہوگا. اس طرح صلہ رحمی کو بھی رشتے داری کو بھی اللہ تعالیٰ جسم دیں گے اور وہ اعلان کرے گا قیامت کے دن الا من وصلنی وصلہ اللہ الا من قطعنی قطعہ اللہ. جس نے دنیا میں رشتے داروں کا حق ادا کیا تھا آج وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائے، اور جس نے دنیا میں قطع رحمی کی تھی آج وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج ہم دوستوں کا حق ادا کرتے ہیں، حقیقی بھائی کو بھول جاتے ہیں. آج ہم معلوم نہیں کن کن نسبتوں کے اوپر بزنس پالیسی یا اور چیزوں کی بنیادوں کے اوپر لوگوں کی رعایتیں کرتے ہیں اور ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے ماں باپ کی کیا حقوق ہے، میرے پڑوسیوں کی کیا حقوق ہے، میرے بھائیوں کی کیا حقوق ہے، میری بہنوں کی کیا حقوق ہے. حالانکہ اسلام کہتا ہے کسی اور پر اگر آپ نے خرچ کیا تو 1 گنا ثواب ملے گا، اور اگر رشتے دار کو دیا حتیٰ کہ اللہ کی بات کو چھوڑیے اگر زکات بھی اگر آپ نے اپنے رشتے داروں کو دی تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دگنا ثواب ملے گا. چاہے بھائی ہو، بھائی کو بھی زکات دینا جائز ہے، بہن کو بھی زکات دینا جائز ہے، اصول اور فروع کو زکات دینا جائز نہیں ہے. باپ اور باپ کی رشتے داری کی نسبت پر
یا کہا جائے باپ کو زکات دینا یا اسی طرح قرون یعنی بیٹے کو زکات دینا، اس کی تو اجازت نہیں، لیکن اپنا بھائی غریب ہے لیکن آدمی یہ ہے کہ اس کا خیال نہیں۔ آج ایک بہت ہمارے یہاں موت پر مہمان آئے تھے، وہ بار بار کہہ رہے تھے میری عمر 70 سال کی ہے لیکن میری صحت بہت اچھی ہے، تو میں نے ان سے کہا اس کی وجہ معلوم ہے، آپ جو رشتے داروں کا خیال رکھتے ہیں، رشتے داری کی خیال، رشتے داروں کا خیال رکھنے کی وجہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے، رشتے داروں کا خیال رکھنے کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رشتے داروں کا خیال رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 2 یا 3 دن ہوئے، ایک نوجوان لڑکا بہت ہی کالے کلر کا، بہت ہی غریب، پھٹے ہوئے کپڑے، وہ آ کر بیٹھا، قاری صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ایک کاغذ لیا اور میں نے فوراً اوپر لکھا اسماعیل پٹیل، دوسری طرف لکھا ابراہیم پٹیل، ایک اور طرف لکھا اسماعیل پٹیل ذکری، کیونکہ نام یاد نہیں تھا، پھر میں نے لکھا ابراہیم پٹیل کے نیچے محمد پٹیل، پھر محمد پٹیل کے نیچے لکھا عبداللہ پٹیل، اور پھر میں نے اس کے بعد جو ہے ادھر لکھا ذکری، اور پھر لکھا قاسم، اور پھر لکھا احمد، اور پھر لکھا اس بچے کا نام شوکت۔ میں نے کہا تم کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا میں آپ کو پہچانتا نہیں، وہ غریب بچہ تھا بیچارہ۔ میں نے اس بچے کو قاری صاحب کو کہا یہ میرے والد کی پھوپھی کا پوتا ہے، تم ذرا اس کا خیال رکھو، اور بچے سے کہا کیا کر رہے ہو، ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم مکان بنا دیں گے، ہم آپ کی شادی بھی کروا دیں گے۔ اور میں نے قاری صاحب سے کہا کہ ان کی مالی مدد۔ بعض مرتبہ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہمیں رشتے داریوں کو پہچاننا چاہیے، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ اور بعض ملکوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم اگر رشتے داری بتاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کو کچھ معلوم نہیں، اور بیچارہ آئی ڈونٹ نو، اور وہ بیچارے اپنی رشتے داری کو بتانے کو ایک سمجھتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت ضرورت ہے باپ کے دوستوں کا خیال رکھنے کو اسلام میں تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری ذبح کرتے تھے اور یہ کہتے تھے فلاں محلے میں خدیجہ کی سہیلیاں رہ رہی ہے، تم جا کے خدیجہ کی سہیلیوں کو لے آؤ۔ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا خیال رکھتے تھے۔ ماں کے رشتے داروں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ماں کی سہیلی مل جائے تو آدمی جا کر خوش ہو کر ان کو ملنے کے لیے چلا جائے کہ یہ میری ماں کی کلاس فیلو ہے، یہ میرے والد کے کلاس فیلو ہے۔ ایک ساتھ ملتے رہتے ہیں مجھے کوشبری کے، میں بہت ہی ان کو بھیجتا ہوں اور میں کہتا ہوں آپ میرے والد کے کلاس فیلو ہیں۔ یعنی مجھے الحمدللہ میں اختیار میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ لوگ اپنے باپ کے دوستوں کو چھوڑ دیں گے اور اپنے بھائی کے حقوق کو ادا کرنے کا خیال نہیں رکھیں گے۔ بڑی علامتوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے اور فرمایا آپ نے اشهد الناس اللقا واللقا، لوگوں میں سب سے بڑا کمبخت وہ ہوگا جو کمینے کا بیٹا کمینہ ہوگا، اور کہا جائے گا کہ قیامت کی علامت ہے۔ بہت ضرورت۔ پھر آپ دیکھیے اللہ پاک جب رشتے داریوں آتا ہے روایات کے اندر کہ مبارک رات کے اندر اللہ تعالیٰ لیلۃ البراء میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم سے کوئی فرشتہ اور وہ منادی اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی ہدایت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو ہدایت دوں، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا، حل من مضطرۃ، ہے کوئی اللہ سے بات مانگنے والا، آج میں اس کو آتا ہوں۔ اللہ کی بات دنیا والوں سے مانگتے ہیں تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا والے کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھائی میرے پاس اس وقت کچھ انتظام ہے، آپ آ کر ذرا بتا دیجیے گا اور لے جائیے گا، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی تشریف لاتے ہیں
اور اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی طلب کرنے والا میں اس کو عطا کروں۔ اللہ مانگنے سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور بندہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے اور بندہ نہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے تاکہ مجھ سے کچھ نہ مانگا جائے۔ اور بندے کی طاقت کیا ہے دینے کی؟ اللہ دیتے ہیں تو بندہ عطا کرتا ہے، اور اس طرح عطا کرتا ہے جن کو اللہ پاک نے عطا کرنے کی صلاحیت دی۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی 5ویں نمبر کی روایت ہے، اونا الاجود الناس کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، اور اجود کہا، سخی نہیں کہا۔ سخی تو بعد مرتبہ جب دیتا ہے تو اس کی تو کچھ غرض ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے عطا کیا تو اپنے یہاں کام کرنے والی نوکرانی یا اپنے یہاں کام کرنے والے نوکر پڑھتے ہیں اپنے رمضان میں جو ہی ہوئے تھے ہمارا رمضان میں جو یعنی رمضان میں جب زکات نکالتے ہیں تو اس وقت اجرت کے طور پر اس کو دے دیتے ہیں۔ آپ یقین مانیے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر غرض کے عطا کرنے والے، اللہ تعالیٰ جبار ہیں، بغیر غرض کے عطا کرنے والے، بغیر مانگے عطا کرنے والے، بغیر استحقاق کے عطا کرنے والے۔ ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے جبار۔ جھوٹ اور سخا کے درمیان فرق ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو اپنی غرض کی بنیاد پر دے، دیکھا کہ اس سے بہت کام لینا ہے، یہ اچھا مینیجر ہے تو اس کو زکات کے پیسے دے دیے، وہ سوچتا ہے کہ چلو بھائی 50,000 روپے روکڑے ہو گئے، تو وہ بیچارہ پھر زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ آپ یقین مانیے زکات ادا ہونا نہ ہونا یہ تو آپ کو دارالفتہ سے سوال کرنا پڑے گا، لیکن یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی اس طریقے سے اپنی زکات کو ادا کرے۔ بزرگان محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ مبارک رات کے اندر اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، لیکن کیا آتا ہے؟ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جو قطع رحمی کرنے والا ہے، آج کے دن اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جو شراب کا عادی ہو۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، جگار ہے، شراب ہے، زنا ہے اور معلوم کتنے خرافات۔ یہ الگ بات ہے، ہمیں گناہ کو تو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، کفر کو تو ذلت کی نظر سے دیکھنا ہے، لیکن کافر کو زمین نہیں سمجھنا ہے۔ شراب پینا تو برا ہے، لیکن شرابی کو حقیر نظروں سے نہ دیکھا جائے۔ زنا تو برا ہے، اس کو تو اسلام نے اس کو برا کہا، اس کے ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزائیں، لیکن زانی کو برا سمجھنے کی اسلام کی اجازت نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے ہر آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، آدمی کو اپنے اعمال پر نظر ہونی چاہیے۔ اللہ جب توفیق دے دیتے ہیں کچھ اعمال کرنے کی، کچھ تسبیحات پڑھنے کی، کوئی مدرسہ چلانے کی، کوئی جو ہے اللہ استعداد اور صلاحیت دے دیتے ہیں بخاری شریف پڑھانے کی، کوئی کسی مدرسے کا نظام چلانے کی، تبلیغ میں جانے کی، تو آدمی سمجھتا ہے میں تو وقت کا جنید بغدادی بن گیا، آدمی سمجھتا ہے میں وقت کا بختیار ساتھی بن گیا، اپنے آپ کو معین الدین چشتی اجمیری اور غوث پاک سمجھنے لگتا ہے۔ آپ یقین مانیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت معروف قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ جب دینداروں کو دیکھتے ہیں تو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کچھ نوجوان مستی میں رنگ ریلیاں کر رہے تھے اور حضرت معروف قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو وہ جب جا رہے تھے تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس پر ان کے مریدوں نے کہا حضرت یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کے لیے بددعا کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ جیسے ہمارے نوجوانوں کو
دنیا کی خوشیاں عطا فرمائی، یا اللہ تو ان کو آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرما دے۔ یہ دعا کی تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ تو دعا کر رہے ہیں، آپ کو تو ہم نے کہا بد دعا کیجیے۔ فرمایا میرا کیا فائدہ اگر میں ان کے لیے بد دعا کرتا، اور اس کو اگر آخرت کی مسرتیں اگر مل جائے تو کتنا بڑا فائدہ ہو جائے، ان کو اگر ہدایت مل جائے تو ہمیں تو لوگوں کو دعائیں دینی ہے، ہمیں کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے، ہمیں کسی گالیاں اور انتقام کا نہیں۔ قاری صاحب نے اثر کے بعد اتنا بڑا کوئی پرچہ پیش کیا تو میں نے کہا اس کو آپ تعویذ بنا دیجیے۔ میں نے انتظار کیا، میں نے عرض کر رہا تھا ہمارے پاس فرصت کا ہے کہ ہم لوگوں کو گالیوں کا جواب دیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلمن فساد وہاں کو امن ظلمت وہاں سلسلہ من اسائل، صلہ رحمی کر جو تیرے ساتھ قطع رحمی کر رہے ہیں، جو تیرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور فرمایا باپ و امن ظلمت، معاف کر دے اس شخص کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے اوپر ظلم کر رہا ہو، اور کیا فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور احسان کر اس شخص کے ساتھ جو تیرے ساتھ اچھا، جو تیرے ساتھ برا برتاؤ کر رہا۔ بلکہ بعض شارحین نے یہاں تک لکھا ہے کہ صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ ایک رشتے دار تمہارے گھر آتا ہے اور تم ان کے گھر چلے گئے، اس کا نام صلہ رحمی نہیں ہے۔ آپ نے ایک رشتے دار کا حق ادا کیا اور اس نے بھی بدلے میں رشتے دار کا حق ادا کیا، یہ بدلے کی بھاونا ہوتی ہے نا۔ جیسے کہ کبھی نکاح ہوتا ہے لڑکا یا لڑکی کا تو کسی کو چوپڑی کھول کر بٹھا دیتے ہیں، کہتے بھائی لکھنی آپ آئے حاجی صاحب چلتے 51 روپیہ، 21 روپیہ، 101 روپیہ، 501 روپیہ۔ پھر جب اس کے یہاں جب کبھی شادی کا موقع ہوتا ہے تو وہ چوپڑی کھولتے ہیں، کہتے آپ کو بھی دے لوں، اپنی کوئی ہوگا بھی دے لوں۔ وہ بدلے کی بھاونا، اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ صلہ رحمی اس چیز کا نام ہے کہ جو تم سے قطع رحمی کر رہا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا نام صلہ، یعنی جو دشمنی کرتا ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ایک بھائی آپ سے بات نہیں کر رہا ہے، آپ اس کو ٹیلی فون کرتے ہیں، آپ اس کے گھر جاتے ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ یقین مانیے دلوں کو ملانے کا اتنا اچھا راستہ ہے۔ آدمی جب اپنی طرف سے ابتدا کرتا ہے اسی کا نام تواضع ہے، اسی کا نام محبت ہے۔ ایسے موقع پر ابتدا بھی سلام کرنے والے کو یا جو آدمی کے درمیان قطع تعلق ہو، آدمی خود فون کر کے ان کے ساتھ بات چیت شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ فرمایا شراب کے عادی کی مغفرت نہیں ہوتی، تخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، جگار کھیلنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، زنا کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ورنہ اللہ کا نظام تو یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے، شرک کا گناہ اللہ پاک معاف نہیں کرتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب شرک کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، مجھے شرک کی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتے، اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بہت موٹی سی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے، ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمٰن نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک قاضی کے پاس ایک پردہ نشین عورت گئی مقدمہ لے کر اور کہنے لگی کہ حضرت میرے شوہر نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور وہ یہ ظلم کیا ہے کہ اس نے دوسری عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا، یعنی مجھے شرکت غیر گوارا نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرا شوہر دوسرا نکاح کرے۔ قاضی تو چونکہ شرعی عدالت قائم کیے ہوئے تھے تو قاضی نے تو صاف صاف بات کہہ دی کہ بھائی بات تو تمہاری بالکل صحیح ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شریعت میں ایک سے زیادہ
2 یا 3 یا 4 نکاح کرنے کی چونکہ اجازت ہے، اس لیے یہ آدمی کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا ہے تو میں آپ کے فیور میں فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ قاضی نے کہا۔ اس پر جو عورت نے جواب دیا اس کو باقاعدہ آگے ضرب سے لکھنے کے قابل ہے۔ عورت نے کہا کہ اس نے جس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا اس کے مقابلے میں اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں اپنا پردہ اگر کھول لیتی تو آپ کو پتا چلتا کہ کتنی حسین و جمیل اللہ نے مجھے اس کے جمال سے نوازا، اور میرے ہوتے ہوئے ایک کالی کلوٹی کے ساتھ یہ نکاح کر رہا ہے، اس لیے مجھے یہ شرکت غیر گوارا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بڑی اچھی بات لکھی اور فوراً اللہ یاد آ گئے، کہنے لگے جب اللہ کا دربار لگے گا اور اللہ کے یہاں جب پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ میری قدرت، میری صفات اور میرا حسن و جمال کے ہوتے ہوئے تم دوسروں سے مانگتے تھے اور دوسروں کو سجدہ کرتے تھے اور دوسروں کے سامنے جھکتے تھے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض، اسی لیے اولیاء اللہ نے کس سے مانگا؟ حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمٰن نے، حضرت بختیار کاشی علیہ الرحمٰن نے، حضرت طاہر کلیر علیہ الرحمٰن نے کس سے مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ ہم اور آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے والا ہمیں بنا دے، اس لیے کہ اولیاء اللہ نے بھی اللہ سے مانگا۔ اللہ ہمیں نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں ایک بات کی عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد فرمانے لگے حضرت میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا بہت اچھا، تو کہا آپ کے ہاتھ کے اوپر مشرف پر اسلام ہونا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ دیجیے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، جیسے ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمرو بن العاص نے ہاتھ کھینچ لیا۔ فرمایا ارے عمرو کیا بات ہے، تم تو کہہ رہے تھے مجھے مسلمان ہونا ہے اور تم نے ہاتھ کیسے کھینچ لیا؟ کیسے حضرت ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو میں نے زمانے کفر کے اندر جو گناہ کیے تھے وہ میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو فرمایا ارے عمرو بن العاص تم کیا بات کر رہے ہو؟ الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ تم تو دنیا کے 4 عقل مندوں میں بہت بڑے عقل مند ہو، ابھی تک تم کو یہ معلوم نہیں ہے، تم تو اسلام کی بات کر رہے ہو۔ ارے اسلام میں تو ہجرت جیسا چھوٹا عمل اور حج جیسا چھوٹا عمل اس کی وجہ سے تمام گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسلام کی وجہ سے تو تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ آیت شریفہ اتری قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، فرما دیجیے یا عبادی، اے میرے بندے، کن کو کہا جا رہا ہے میرے بندے؟ ارحم الراحمین کس کو کہہ رہا ہے؟ اکرم الاکرمین کس کو کہہ رہا ہے؟ الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے آج وہ مایوس نہ ہو، شب برات میں مایوس نہ ہو، شعبان کے مہینے میں مایوس نہ ہو، رمضان کے ایام میں، رمضان سے پہلے کے دنوں میں مایوس نہ ہو۔ معلوم نہیں کب وقت آ جائے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، 55 سال کی تو عمر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی 70 سنہ 60 سنہ، میری امت کی عمریں 60 یا 70 سال کی ہے۔ کب اللہ کے یہاں جانا ہو آدمی ہر وقت اس بات کے لیے تیاری کرے، اور وہ یہی تیاری ہے کہ اللہ سے محبت کرنے لگے اور اہل اللہ سے محبت کر کے اپنے گناہوں کی معافی کرے۔ کیا فرمایا؟ یا عبادی، یعنی وہ گنہگار ہے ان کو اللہ تعالیٰ یاد سے پکار رہے ہیں۔ کہتے ہیں عربک لینگویج میں پکارنے کے 5 طریقے ہیں۔
بہت محبت اور پیار کا طریقہ یا کے ذریعے سے، اور کیا کہا میرے بندے، یعنی اتنا گناہ کر رہا ہے کفر کا گناہ، لیکن پھر بھی کہا گیا میرے بندے، اے میرے بندے الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر رکھا ہے، جن سے گناہ ہو گیا، کفر کا گناہ ہو گیا، شرک کا گناہ ہو گیا، شراب نوشی کا گناہ ہو گیا، آنکھ کو غلط جگہ استعمال کیا، اور کوئی گناہ میں مبتلا ہوا، فرماتے اور یہ بھی تو اللہ کو کتنا بڑا رستہ ہے کہ اللہ نے گناہوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی دو تقسیم کر دی، ایک کا نام صغیرہ رکھا اور ایک کا نام کبیرہ رکھا۔ اگر تمام گناہ قبائل ہوتے تو ہم تو پریشان ہو جاتے، وہ تو اچھا ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صغیرہ گناہ کی کوئی اہمیت ختم کر دی جائے، ارے یہ تو صغیرہ گناہ ہے، نہیں، اصل میں چنگاری چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو، اگر چھوٹی سی چنگاری اگر کپڑوں کے اندر اگر آ جائے تو آدمی یہ کہہ کر اس کو تھوڑی نظر انداز کرتا ہے کہ یہ تو چھوٹی چنگاری ہے، اس سے آگ لگنے والی نہیں ہے، بڑا کوئلہ ہوگا تو آگ لگے گی، نہیں۔ اسلام اس لیے کہتا ہے کہ ہمیں صغائر سے بھی گناہ، ہمیں معافی مانگنا ہے اور کبائر، لیکن یہ یاد رہے اچھے اعمال کی وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک کاموں کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے کسی کے لیے رزق کا کام کیا، کسی بیمار کی عیادت کی، میں نے کسی کو جو ہے کسی پریشان حالت میں مدد کر دی، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے وہی گناہ معاف ہوتے ہیں جس گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو، ورنہ کبائر کے لیے توبہ کی ضرورت پڑے گی، اور اسی طریقے سے حقوق العباد کے لیے بندوں سے معاف کرانا ضروری ہے۔ اور یہ تو بہت بڑا مغالطہ ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں غریبوں کی مدد کرنے کی، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ جو ہے کسی نہ کسی کی مدد کی جائے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ارے میں تو حقوق العباد ادا کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے جو ہے حج کرنے کی۔ یہاں میں ایسے موقع پر ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو حقوق العباد کی یعنی دوسرے بندے کی تو اتنی فکر ہے، آپ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، لہذا آپ نے اپنا حق ادا کہاں کیا؟ ان لنفسک علیک حقا وان لعینک علیک حقا، آپ پر نماز فرض ہے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو دوسرے بندوں کی تو خبرگیری بہت کرتے ہیں، لیکن آپ خود اپنی ذات کی خبرگیری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، لہذا آدمی کو بعض مرتبہ شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں تو بہت سخاوت کر رہا ہوں، میں تو بہت سارے غریبوں کا خیال رکھ رہا ہوں، میں تو بہت سارے لوگوں کی مدد کرتا ہوں، لہذا مجھے اور کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ بھی تو اللہ کے بندے ہیں اور آپ کو بھی تو اپنا حق ادا کرنا ہوگا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے ہمیں ماحول دیا، اللہ نے ہمیں اسلام دیا، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ہمیں مبارک راتیں دی، اللہ نے ہمیں مدارس دیے، اللہ نے ہمیں اہل اللہ کی جماعتیں دی، اللہ پاک نے ہمیں خانقاہیں دی، اللہ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام دیا، اللہ نے ہمیں دیندار ماں باپ عطا فرمائے اور دینی ماحول اور علماء اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کا بہت بڑا ہے، اس نعمت پر ہم جتنا شکر ادا کریں گے اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھائے۔ طبیعت سے حرص ہونا چاہیے، طبیعت سے لالچ ہونا چاہیے۔ بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں جن کو آپ نے نام سنا ہوگا، امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک کتاب ہمارے یہاں مدرسوں میں آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کا نام ہے سنن ابو داؤد۔ اتفاق سے وہ دریا کے کنارے، نہر کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے اور دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کو چھینک آئی اور وہ ندی کے اس طرف تھا لیکن چھینک آئی۔ آپ نے دیکھا کہ اب اگر میں جواب دوں گا تو وہ سنائی نہیں دے گا، تو آپ نے 3 درہم کی ایک کشتی لی اور کشتی لے کر آپ وہاں پہنچے اور امام ابو داؤد نے وہاں جا کر کہا یرحمک اللہ، تو ہاتھی سے ریڈی نے آواز لگائی
کہنے لگے آج تو 3 درہم میں جنت خرید لی، تو جنت حاصل کرنے کے لیے کروڑوں لاکھوں روپے کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ایک عمل جب پسند آ جاتا ہے، حالانکہ امام ابو داؤد کے لیے چھینک کا جواب دینا واجب تو ہے، سلام کرنا سنت اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آج تو ہم سلام بھی نہیں کرتے، سلام کی وجہ سے تواضع پیدا ہوتی ہے، سلام کی وجہ سے عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا جب سلام کرتا ہے تو بڑے کا احترام ہو جاتا ہے، ایک برابر والا برابر والے کو سلام کرتا ہے تو بھائی چارگی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک بڑا چھوٹے کو سلام کرتا ہے تو چھوٹے پر شفقت ہو جاتی ہے، اور ایک سائیکل پر بیٹھنے والے کو، کار میں بیٹھنے والا یا پیدل چلنے والے کو سائیکل والا اگر سلام کرتا ہے تو تواضع پیدا ہو جاتی ہے، اور گاڑی پر بیٹھنے والا 4 وہیل والا 2 وہیل والے کو سلام کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے 4 وہیل والا 2 وہیل والے کو سلام کرے، اور 4 وہیل کے اندر اگر کسی کے پاس جو ہے 10 لاکھ کی گاڑی ہے، اس کے 1.25 لاکھ ماروتی والے کو سلام کرنا ہوگا، یعنی 10 لاکھ والے کو 1.25 لاکھ والے کو سلام کرنا ہوگا۔ اسلام نے تمام طریقے ہمیں بتائے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تواضع پیدا کرنا ہے، اور سلام ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آپ پر ہمیشہ ہمیشہ ہو۔ کتنا اچھا سلام ہے۔ اور آج کل چاروں طرف جو بدگمانیاں ہو رہی، آج تو آپ نے 3 پیج میں پڑھا ہوگا، جو ہے اللہ پاک جو ہے ہم لوگوں کی، اسلام کی اور اہل اسلام کی اللہ عزت کو بچا لے اور حفاظت فرمائے۔ دوسرا آدمی ڈر رہا ہے اگر آپ سے، آپ نے کہا السلام علیکم، تو آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہوں کہ اللہ آپ کو صحیح سالم رکھے، تو آپ مجھ سے کوئی فکر نہ کیجیے، میں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں، تو عہد و پیمان کرتا ہے کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام اس کو بھی کرو جس کو پہچانتے ہو، اور سلام اس کو بھی کرو جس کو پہچانتے نہیں ہو۔ ہم فقط اسی کو سلام کرتے ہیں، کہیں سلام علیکم، سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں، ہمیں ہر ایک کو سلام کرنا ہوگا جب کہ ہم پہچانتے ہوں، اور ظاہر ہے پہچاننے کے لیے اسلام کی نشانیاں چہرے پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہمیں محبت کا دعویٰ ہے تو ہمارے چہرے پر داڑھی ہو، تو ظاہر ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہو، عظمت ہو، پیار ہو، تو اس کے بعد اور پھر اللہ پاک اگر کسی آدمی کے چہرے پر اپنے چاندلا دیکھ لیا تو سلام کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ علامت ہے اور یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ تو داڑھی کا صاف ہونا یہ بھی نشانی ہو جائے گی، معلوم نہیں یہ مسلمان ہے کہ نہیں، معلوم نہیں یہ یہودی کا شعار ہے، یہ نصرانی کا شعار ہے، معلوم نہیں یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ اس لیے آدمی کا شعار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ نماز پڑھتے ہوئے اس طرح نماز پڑھنے کی بجائے ایسے اگر نماز پڑھنے لگ جاؤں تو فوراً ہمیں کہا جائے گا، ہمارے الیاس بھائی اس کو بتائیں گے مولانا نماز پڑھنے کا یہ طریقہ یہ اسلام کا نہیں ہے، یہ تو غیر کا طریقہ ہے۔ تو جس اسلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، اس اسلام نے لباس کا طریقہ بتایا، اس اسلام نے بیٹھنے کا طریقہ بتایا، اس اسلام نے سننے کا طریقہ بتایا، اس اسلام نے بولنے کا طریقہ بتایا۔ اس طرح نہ بولا جائے کہ کسی کو لاٹھی ماری جائے اور کسی کو کہا جائے۔ آدمی اگر کوئی بات کہتا بھی ہے تو یہ سمجھے کہ میری ذات پہلی مخاطب ہے، مجھے دوسروں میں عیب نکالنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے والد بزرگوار کو کہتا ہے ابا جان، والد بزرگوار، اور کوئی آدمی یہ کہتا ہے اور کوئی آدمی یہ کہتا ہے مارو باپ چھے، اور کوئی آدمی یہ کہتا ہے ماری مانو شوہر سے، ماری مانو دھنی سے۔ ظاہر الفاظ میں بہت بڑا فرق ہو گیا۔ ایک کتنا پیارا انداز ہے کہ آدمی کہتا ہے میرے والد بزرگوار ہے، تو بات اس طرح کہی جائے کہ جس کی وجہ سے
یہ طریقہ بھی ہمیں اسلام نے سکھایا. دوسروں کو حقیق سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات پہنچانے کی ذمہ داری آپ پر اس لیے ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھ تعلق تھا اور تمہارے ساتھ محبت تھی اور تم نے بات کیوں نہیں پہنچائی. آتا ہے روایات میں کہ ایسے آدمی کو جہنم کے اندر آگ کی کینچی سے اس کی زبانیں کاٹی جائیں گی، اس لیے کہ اس آدمی نے حق بات کو پہنچایا. روایات میں تو آپ اس کو بات پہنچائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام میں پہنچانے کا طریقہ بتایا. بزرگان محترم، پتھروں کے نیچے پاجامہ پہننے والا اس کے متعلق روایات میں آتا ہے اس کی مغفرت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے حضرت میرا پاجامہ کفنوں کے نیچے ہے. آپ نے فرمایا تمہارا شمار اس میں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ ذرا بڑا تھا، نکلا ہوا تھا، تو پاجامہ نیچے اتر جاتا تھا. اور اس کا مطلب یہی ہے، لیکن کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا پاجامہ اسی لیے نیچے لٹک رہا ہے. اسلام کہتا ہے آج کی رات میں مسجد اظہار کی مغفرت نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں ان گناہوں کا استحضار ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کا خیال رہے، دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. نصیحت کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھ تو لوگوں کو ایسے ہنر پڑی اپنی خطاؤں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. آدمی کو اپنی غلطی کو دیکھنا چاہیے. اس لیے کفر کو برا سمجھنا اور چیز ہے، شرک کو برا سمجھنا اور چیز ہے، لیکن کافر کو اور مشرک کو اور اسی لیے معلوم نہیں ایک اللہ والے جا رہے تھے، اللہ کے ولی، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، ایک انگریز تھا، تو وہ انگریز اس اللہ والے کا مذاق اڑانے لگا. کہنے لگے حضرت یہ تو بتائیے یہ کتا بہتر ہے یا آپ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی اس کا تو کچھ پتا نہیں، جب موت آ جائے اور میرا خاتمہ ایمان پر اگر ہوگا تو میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ میں اس کتے سے بہتر ہوں، ورنہ میں ابھی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا. تو آدمی کو نشہ نہ ہو جانا چاہیے. اپنے مدرسے کا نشہ ہو جاتا ہے، اپنے شیخ الحدیث ہونے کا نشہ ہو جاتا ہے، اپنے تبلیغی ہونے کا نشہ ہو جاتا ہے، اپنے کو جو ہے اپنے چلے کا نشہ ہو جاتا ہے. آدمی کو اپنے جو ہے اپنے دینی کاموں کا نشہ ہو جایا کرتا ہے. ایک عورت تھی جو کنویں کے اوپر پانی بھر رہی تھی اور اس گاؤں کا معمول یہ تھا کہ کوئی بھی عورت جو ہے بغیر ناک کے نسلے اور زیور کے کوئی بھی پانی بھرنے کے لیے نہ آئے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ ناک کا نتنا پہن کر پانی بھرنے کے لیے جو گئی تو کسی جگہ وہ نتنا نیچے گر گیا. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بیوہ ہو گئی، بیوہ ہو گئی، بیوہ ہو گئی، بیوہ ہو گئی. کہنے لگے ناک کا نتنا نیچے گر گیا. کہتے یہ تو بیوہ کی علامت ہے، یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تو بیوہ ہو گئی. ان کے شوہر تک کی بات پہنچ گئی تو شوہر بھی کہنے لگا میری بیوی بیوہ ہو گئی، میری بیوی بیوہ ہو گئی، میری بیوی بیوہ ہو گئی. تو کسی نے کہا جناب آپ دنیا میں تشریف فرمائیں تو آپ کی بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ کہنے لگے لوگ کہتے ہیں کہ بیوی بیوہ ہو گئی تو میں نے بھی لوگوں کے لہجے میں کہنا شروع کر دیا کہ بیوی میری بیوہ ہو گئی. لوگ شیخ الحدیث کہتے ہیں، لوگ مفتی صاحب کہتے ہیں، لوگ ہمارے الیاس بھائی کو کہتے بڑے پکے پرانے کام کرنے والے، چلا لگانے والے. اور مجھے بھی نشہ ہو گیا کہ غالباً میں بھی جو ہے پرانا کام کرنے والا اور میں بھی جو ہے محترم صاحب اور شیخ الحدیث صاحب، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں. مجھے اپنا خیال ہونا چاہیے. اللہ کا احسان ہے، اللہ تکبیر تحریمہ کی توفیق دیتے ہیں. اللہ کا احسان ہے، اللہ تہجد کی توفیق دیتے ہیں. اور کیسی تہجد پڑھنی چاہیے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھنا پڑے گا. کیسی تہجد پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اتنا چھوٹا کمرہ تھا کہ جب سجدے میں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو سجدے میں جاتے وقت بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ کو پاؤں دبانا پڑتا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ اپنا پاؤں کو سکوڑ لیتی تھی.
جب جا کے آپ سجدہ کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کو جب معلوم ہو کر سجدے میں آ رہے ہیں تو حضرت عائشہ ہی کو پاؤں لے لینا چاہیے. تو حضرت عائشہ نے جواب دے دیا والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، ہمارے گھر ایسے تھے کہ اس میں چراغ، تو مجھے پتا نہیں چلتا تھا کہ آپ اب سجدے میں آ رہے ہیں. اتنا تو چھوٹا گھر تھا، اس کے باوجود جب تہجد کے لیے جاتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کو اتنے آہستہ آواز سے آہستہ کہ آپ کو پتا نہیں چلتا تھا. یہ نہیں کہ مجھے جب تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو زور زور سے برشے نکالنا لگوں، کرتے وقت زور زور سے دروازے چھٹپٹانے لگوں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں پوچھنے لگوں. سمجھ میں آیا کہ اشراق کا چاش کا وقت ہو گیا. نہیں، میان عاشق و معشوق کرام کاتبین خبر نیست. یہ تو میرے معشوق اور عاشق کے درمیان کا تعلق ہے. میری تہجد، میری نماز، میری عبادتیں، میرا نفلی روزہ، میری زکات، میری سخاوت اس طرح ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اور خدا کی قسم جب یہ مزاج بن جاتا ہے، اللہ کی رضا کا مزاج بن جاتا ہے، تو اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے. ایک آدمی بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن لوگ اس کی برائی کر رہے ہیں. اس لیے کہ کل میں کہہ رہا تھا ایک جگہ پر، چونکہ مولویوں کا مجمع تھا، میں نے کہا یہ بیچارہ مولوی یہ تو ملامتی فرقہ ہے، چاروں طرف سے ملامت اس کو کی جا رہی ہے. اگر یہ کبھی اس کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو رجت پسند کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو قدامت پسند کہتے ہیں. اگر خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ جائے تو کہتے ہیں اس کو دنیا کی کچھ پڑی ہی نہیں. اور اگر وہ بھروچ کے اندر ریلیاں نکالنے لگ جائے تو کہتے ہیں مولوی کو تو ملا کی دور مسجد تک، اس کو باہر سیاست کے میدان میں آنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کو کوئی چھوڑنے والا نہیں. مولوی کا طبقہ تو ملامتی طبقہ ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. اور کیسا برداشت کیا ہے؟ ان کے نام لیوا ہیں. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا. حضرت تو کپڑا اتار چکے اپنے بالا خانے کے اوپر. پتا چلا کہ کوئی آدمی آیا ہے تو فوراً آپ اتر کر نیچے آئے. جب نیچے آئے اور آپ نے دروازہ کھولا تو پوچھنے لگے بھائی کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے لیکن میں بھول گیا. کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ دیر تک جو ہے وہ سوچتے رہے اور پھر اس کے بعد حضرت نے کہا اچھا جب یاد آ جائے جب آ جائے. پھر اوپر کو چلے گئے. اب اوپر کو چلے گئے پھر اس نے کھٹکھٹایا. اب جو نیچے اترے تو کہنے لگے حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا لیکن میں بھول گیا. اب پھر پریشان کہا اچھا جب یاد آ جائے تو پھر آ جائے. پھر آپ نے اوپر چلے، پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. تھوڑی دیر کے اندر آپ پھر آ گئے. آپ نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا لیکن میں بھول گیا. اور آپ پھر چلے گئے. اب جو آپ آہستہ یاد آیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بتائیے کہ انسان کا پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ تو آپ نے فرمایا بھائی اگر تازہ ہو تو میٹھا ہوتا ہے اور اگر سوکھ گیا ہو تو کڑوا ہوتا ہے. تو اس پر وہ پوچھنے لگا کہ حضرت آپ نے چکھا بھی؟ کہنے لگے بھائی ہر چیز کو چکھنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر مکھی بیٹھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوکھا یہ میٹھا ہے، اور مکھی نہیں بیٹھتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کڑوا ہے. اس پر پھر اس نے کان پکڑے. کہنے لگے حضرت بات یہ تھی کہ مسجد میں ایک مناظرہ ہو رہا تھا دو آدمیوں کے درمیان. ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ سفیان ثوری کے مزاج میں برداشت کا مادہ زیادہ ہے. دوسرا آدمی کہہ رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے مزاج کے اندر برداشت کا مادہ زیادہ ہے. میں کہہ رہا تھا کہ سفیان ثوری کے مزاج کے اندر برداشت کا مادہ زیادہ ہے. اور میں نے کہا چلو امتحان لیتے ہیں. ہم آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے. تو لوگ تو آپ کا امتحان لیتے ہیں. لوگ تو دیکھتے ہیں آپ کی اداؤں کو، ہماری اداؤں، ہماری نقل و حرکتوں کو لوگ دیکھتے ہیں. ہم اگر امت کے لیے میسنجر ہیں، امت کے لیے اگر ہم میسنجر ہیں اور پیغام لے کر اگر ہم انسانیت کے لیے آئے تو ہماری زندگی میں انقلاب کا آنا بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب نہیں لائیں گے دوسروں کو صحیح میسج نہیں دے پائیں گے. اس لیے ہمارے ساتھ اگر دینداری کا تعین کرے
ہمارے ساتھ اگر مولویت کا ٹائٹل ہے، ہمارے ساتھ اگر مبلغ کا ٹائٹل ہے، ہمارے ساتھ اگر پرانے کام کرنے والے کا ٹائٹل ہے، ہمارے ساتھ اگر جو ہے صوفی صاحب ہونے کا، خانقاہی ہونے کا ٹائٹل ہے، تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پھوک کے اول تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لیکن ہماری ذات سے دین کو نقصان نہ پہنچے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اللہ جب یہ رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ جب یہ لالچ عطا فرماتے ہیں، تو اللہ ہمت بھی دیتے، اللہ قوت بھی دیتے۔ ایک مہمان جب آپ کے یہاں آتا ہے اور آپ اس کو چائے پانی کراتے ہیں تو وہ مہمان دوسری مرتبہ بھی آئے گا۔ ہم جب آتے ہیں یہاں تو ہمارے ریاض بھائی ہماری بہت خدمت کرتے ہیں، تو دوسری مرتبہ بھی آنے کا جی چاہتا ہے، اور اگر پہلی مرتبہ میں پتہ چل جائے کہ دروازہ بند کر کے کہہ دیا گیا کہ نہیں ہے حاجی صاحب گھر کے اندر، تو دوسری مرتبہ کوئی مہمان آتا ہے۔ دل میں جب نیک کام کرنے کا خیال آ جاتا ہے اور آدمی اس کا استقبال کرتا ہے، میرے دل میں یہ آیا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، میرے دل میں یہ آیا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر لوں، اور آپ اس آنے والے مہمان یعنی اچھے خیال کا جب استقبال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرے عمل کی توفیق دیتے ہیں، یعنی وہ مہمان دوسری مرتبہ بھی آتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ نیک خیال دوسری مرتبہ بھی آتا ہے، اور اگر پہلی مرتبہ اگر آپ نے استقبال نہیں کیا تو پھر اچھے کاموں کا خیال ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اللہ نے بہت اچھی رات کے اندر ہمارے حاجی یوسف جھنجھاریہ کی برکت سے، اللہ پاک نے ہمارے بھائی فرید کی برکت سے ہمیں یہاں جمع کیا۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ مبارک رات کا تذکرہ تھا، بات حامیم پر چل رہی تھی اور وہیں پر بات اٹک گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بغیر سمجھ کے بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ناظرہ قرآن شریف پڑھتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک ثواب تو قرآن مجید کے پڑھنے کا اور دوسرا ثواب قرآن کے دیکھنے کا۔ اور حدیث کے پاس میں آتا ہے کہ جو آدمی یقرأ القرآن و یتتعطع فلہ اجران، کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو ڈبل اجر ملے گا، اس لیے کہ اٹکنے کی وجہ سے اس کو مشقت ہوتی ہے، اور جس آدمی کو مشقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ قدر بلایا، اللہ پاک نے ہم سب کے لیے یا تو یہ کہ مبارک رات میں ہم لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کی توفیق دی تو ہم تلاوت بھی کریں، قرآن مجید بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، حقوق بھی ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے، اس رات میں آپ قبرستان بھی تشریف لے گئے۔ روایات کے اندر یہ آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے اور سنن بیہقی کی روایت ہے کہ صوموا یومھا وقوموا لیلھا، کہ آپ روزہ رکھتے تھے اس دن کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کا قیام کریں، اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اس رات کے اندر جو ہے آپ اس دن کا روزہ رکھیں۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں ہمارے لیے اچھے اعمال کی توفیق جو رمضان سے پہلے ایک مقدمہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جب 15 شعبان ہو جائے تو رمضان کے روزے کے استقبال میں اپنے آپ کو فرض کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو نکھار نہ کریں۔ 11:10 ہوتے ہیں، اگر ہم بہت دیر تک اگر قرآن باتیں سنتے رہیں دین کی اور فجر کی نماز اگر ہماری غائب ہو جائے تو پھر ہماری اور پوری رات اگر ہم تلاوت کرتے رہیں اور اگر جہاد جوئی کرتے رہیں، بعض مرتبہ یہ کہتے ہیں آگے تو آپ شب برات سے پوری رات جاگوان تھے اور باہر بیٹھ کر ہم لوگ باتیں کرتے رہیں، غیبت کرتے رہیں اور رات کو ٹائم پاس کرتے رہیں اور یہ سمجھے کہ اچھا ہم نے رات منائی، اس کو رات منانا نہیں کہتے۔ بڑا اچھا انداز حدیث کے پاس میں آتا ہے کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کیا اس کو آدھی رات کا ثواب ملا، اور جس نے فجر کی نماز کو
جماعت کے ساتھ ادا کر لیا اس کو دوسری آدھی رات کا ثواب ملا، اور دونوں آدھی رات ملا کر اس کو پوری رات کا ثواب مل گیا۔ اندازہ لگا کیا شفقتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں، کیا پیار ہے اللہ پاک کا، کتنی محبتیں ہیں اللہ پاک کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، اور اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرنے والے ہیں۔ حمزہ یہ ہم سب گنہگار ہیں، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا استحضار۔ ایک بڑی عجیب بیماری ہوتی، دوسروں کے لیے تو ہم لوگ بڑی تنقیدیں کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے تو ہم بہت ہی زیادہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں، اور غیبت کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور بعض مرتبہ تو یہ آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ غیبت آپ کو یہ اچھی بات چیز کہنا چاہیے، ہمارا غیبت تھوڑی۔ حالانکہ غیبت کے متعلق یہ آتا ہے کہ ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے وہ غیبت کرنے کا، حدیث پاک کے اندر آیا ہے۔ اللہ ہمیں غیبت سے بھی حفاظت فرمائے، نفرت سے بھی حفاظت فرمائے، گنہگار کو گنہگار سمجھنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ معلوم نہیں اللہ سے یہاں تو یہ ہے کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ایک کتے کو پانی پلا دیا، ایک بلی کو جو ہے اس نے چھوڑ دیا، اللہ سے یہاں تو جو ہے اس کی مغفرت ہو جائے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کی، اور وہ بیچارہ یہ پوچھنے کے لیے دوسری بستی میں مفتی صاحب کے پاس جا رہا تھا، اور کسی سے یہ پوچھا کہ حضرت یہ 99 قتل ہو گئے تو کیا میری مغفرت ہوگی؟ تو بیچارہ کوئی ایسا مفتی ہوگا میری طرح جس کو یہ کہا جائے کہ نیند جو ہے وہ حکیم خطرہ ایجاد اور نیند ملنا خطرہ ایمان، اس نے کہا 99 قتل کر دیے تو اب سے بھی مغفرت ہوگی۔ لہذا آپ اس نے سوچا کہ جب 99 ہو ہی چکے تو 100 پورے ہی کر دیں، تو اس نے ان کو بھی اڑا دیا مفتی صاحب کو بھی، اور 100 سے 100 قتل کر ڈالے، لیکن اس جذبے کے ساتھ وہ جا رہا تھا۔ اتفاق سے دوسرے گاؤں میں کوئی اچھے مفتی صاحب مل گئے، دیندار متقی پرہیزگار، انہوں نے کہا بھائی اس میں کون سی بات ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، مغفرت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ غفار الذنوب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ امت گناہ نہ کرتی تو میں کوئی دوسری امت کو پیدا کرتا تاکہ وہ گناہ کرتی اور میں مغفرت کر دیتا، اس لیے کہ میری شان غفاریت اور میری شان مغفرت کا اظہار کیسے ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک آرادی اور ایک دیہاتی وہ بیچارہ جنگل میں اونٹ لے کر جا رہا تھا، اور اتفاق سے اس کے اونٹ کے اوپر اس کا سامان تھا اور اس کا اونٹ کہیں غائب ہو گیا۔ وہ بہت تلاش کرنے لگا، اونٹ ملا نہیں، تھکا ہارا درخت کے نیچے وہ سو گیا۔ وہاں آ کر اس نے دیکھا، تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی، دیکھا کہ اونٹ کھڑا ہے، اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن شکر ادا کرتے کرتے اس کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے جو ہے اونٹ بیچ دیا، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔ اتنی خوشی میں اس کی زبان سے یہ نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی آدمی گناہوں کی مغفرت مانگتا ہے، اللہ سے رو کے مانگنا، دل گرانا۔ اور ذرا ایک مرتبہ نقل اتار کے تو دیکھیے، اتنا مزہ آتا ہے، رونے کا مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے۔ ایک مرتبہ آدمی رونے جیسا منہ کرتا ہے، پھر حقیقت میں رونا آتا ہے، پھر گھنٹوں رونا آتا ہے، پھر اس سے اتنی لذت آتی ہے کہ بریانی میں لذت نہیں آتی، کھانے میں لذت نہیں آتی، بنگلوں میں لذت نہیں آتی، کیش میں لذت نہیں آتی، جو ہے کسی چیز میں اتنی لذت نہیں آتی جتنی اللہ کے تعلق میں لذت آئے۔ کتنی موٹی سی بات ہے، کوئی کلیکٹر اور کوئی جو ہے بڑا آدمی گاؤں کا میں گھبراتا ہوں ہمیں تمہاری ہاتھیں چاہیے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ کون؟ یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، اللہ کا تعلق جس کو نصیب ہو جائے، اللہ کا پیار جس کو نصیب ہو جائے، ظاہر یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلند ہو اگر تم حقیقی معنی میں مسلمان۔ چاروں طرف کوششیں کی جا رہی ہیں اسلام کو مٹانے کی، مسلمانوں کو مٹانے کی، لیکن
لیکن یہ چہل پہل تو دیکھیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، لوگ تو اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ جامعات، یہ خانقاہیں، یہ اولیاء اللہ اور یہ تمام کی تمام نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کی ضرورت بزرگان محترم ہم ان نعمتوں کی قدر کریں، اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، اسی لیے مبارک رات کو ایمان کو یہ جمع کیا گیا ہے۔ آپ کو میں ہمارے حاجی جنگاریہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، بھائی فرید صاحب کا، ان کے دوست ہمارے بھائی شعیب ہیں اور ہمارے بھائی جو ہیں یہ ہمارے الیاس بھائی ہیں، اتنے دنوں سے مجھے اصرار کر رہے تھے اور اللہ پاک نے آج مجھے یہ سعادت عطا فرمائی۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اپنی بات پہنچانے کے لیے، اور آپ کتنا دھیان سے سن رہے ہیں۔ اللہ کی یہاں یہی ادا اگر پسند آ گئی تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما دے، آپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ کے یہاں تو بہانا چاہیے، رحمت حق بہا نہیں جوڑ، بہانا نہیں، اللہ کی رحمت کو بہانا تلاش کرتی ہے۔ اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے، وہاں نہ لمبے لمبے وظیفوں کی ضرورت ہے، اللہ کو معلوم نہیں کون سی ادا ہماری پسند آ جائے۔ کتنے اخلاص کے ساتھ انما الاعمال بالنیات کا ترجمہ کر رہے تھے، کتنے اخلاص کے ساتھ بھائی یار وانما لکل ما نویٰ کا ترجمہ کر رہے تھے، کتنے اخلاص کے ساتھ العمل النیت خیر من عمل کا ترجمہ کر رہے تھے۔ بخاری شریف میں یہ روایت نہیں ہے النیت خیر من عمل انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث یاد ہے۔ یہ سب دین کی برکتیں ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کی برکتیں ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں، اللہ پاک ہمیں یہ فکر عطا فرمائے۔ ہمارے جو ہے معلوم نہیں اللہ کے یہاں جب پیشی ہو جائے، ابھی معلوم ہوا ہمارے عبداللہ بھائی غالباً دڈھال والے جو ہیں ان کی والدہ کا دڈھال میں انتقال ہو چکا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ عبداللہ بھائی وہ جو بمبئی سے آتے ہیں، کیا نام؟ عبداللہ بھائی غالباً اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا، دڈھال میں کئی 8:30 بجے جو ہے ان کا جنازہ ہے۔ ظاہر ہے معلوم نہیں کب جانا ہے، ان کو کتنا مبارک دن اللہ نے عطا فرمایا، مبارک رات عطا فرمائی۔ موت پر ہمارا یقین ہے، ایک نہ ایک دن جانے والے ہیں، اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے گئے، اللہ کے نیک بندے پردہ فرما گئے، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ اپنی موت کا استحضار ہو، اللہ کا دھیان ہو، اللہ کا تعلق ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہمارا ہر کام ہو، ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے۔ اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب بھائی فرید ملتے ہیں تو مجھے گلے لگاتے ہیں اور جو ہے پیشانی کو جب چومتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ان سے تو کبھی ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، یہ کون سی رشتے داری ہے؟ وہ رشتے داری اسلام کی، وہ رشتے داری ایمان کی ہے، وہ رشتے داری دین کی ہے۔ ورنہ ہم لوگ تو ظاہر فقیر لوگ ہیں، ظاہر اس کے باوجود اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ آدمی محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے حضرت قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا بھائی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہنے لگے حضرت اور تو کچھ تیاری نہیں کی ہے، اتنی تیاری ہے کہ آپ سے مجھے محبت ہے۔ فرمایا پھر تو تم نے بڑی بھاری تیاری کر رکھی ہے۔ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ محبت ہے۔ اگر ہم نے دین سے محبت کی، ہم نے مدارس سے محبت کی، ہم نے مساجد سے محبت کی، ہم نے علماء سے محبت کی، ہم نے دعوت و تبلیغ سے محبت کی، ہم نے اچھے اعمال اور اعمال صالحہ سے محبت کی، ہم نے اولیاء اللہ سے محبت کی، اللہ کی یہاں انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسا حشر عطا فرما دے اور اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ سے ہم یہ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ کو ہماری مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع اتنے پیار سے اتنی محبت سے سن رہا ہے، یہ زندہوں کا مجمع ہے، یہ اہل اللہ کا مجمع ہے۔ اہل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل اللہ کس کا نام ہے؟ جس کو مسجد کی توفیق ہو جائے، دین کے بعد کی توفیق ہو جائے، اللہ سے تعلق ہو جائے۔ ظاہر ہے اللہ کے یہاں معلوم نہیں کون سی ادا ہماری پسند آ جائے۔
اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بہرحال یہ چند باتیں تھی سورہ دخان کی آیات کا میں ترجمہ بھی پورا نہیں کر پایا. کہتے ہیں آج کی رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم بجٹ تیار ہوتا ہے. جتنے پیدا ہونے والے ہیں ان کے بھی نام لکھے جاتے ہیں, جتنے مرنے والے ہیں ان کے بھی نام لکھے جاتے ہیں. ایک سالانہ بجٹ ہوتا ہے, ایک ہفتہ واری بجٹ ہوتا ہے, ایک ماہانہ بجٹ ہوتا ہے, ایک پکواری بجٹ ہوتا ہے, ایک یومیہ بجٹ ہوتا ہے, ایک 4 دن کا بجٹ ہوتا ہے, 3 کے دن ایک بجٹ ہوتا ہے, جمعرات کے دن ایک بجٹ ہوتا ہے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے. اللہ پاک نے معلوم نہیں کیسے کیسے لوگ یہاں تھے پہلے, آج کی رات میں نہیں. آئندہ 15ویں کو جو ہے معلوم نہیں ہم بھی اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں, اللہ کو معلوم ہے. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائیں اور ہمیں جو بیمار ہیں کو شفا عطا فرمائیں. ہمارے محمد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ہمارے ادارے کی بڑی خدمت کی ہے. اللہ پاک ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیں. یہ بڑے بوڑھے بزرگ ہمارے صوفی صاحب کی تشریف فرمائیں. مسجد کا خونٹا, پہلے زمانے میں ہم لوگ کہا کرتے تھے مسجد کا خونٹا, تو یہ کھونٹے ہیں. آپ کو تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ اللہ پاک نے کن کی برکت سے اور کن کے اعمال صالحات سے ہماری مغفرت ہو جائے. اللہ نے قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. ربنا آتنا فی الدنیا ربنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب وقنا عذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اے رب تو ہدایت کے بعد کی دلالت سے ہماری حفاظت کر. اور مولا تو جہالت سے بات سے مولا کریم و علم جو تو نے مولا کریم عطا فرمایا ہے, مولا اس کے بعد کی جہالت سے تو ہماری حفاظت کر. مولا ہدایت کے بعد کی گمراہی سے تو ہمیں بچا لے. اور مولا تیرا کرم ہے, تیری نعمت کا فرما دے. تو نے ایمان دیا ہے, تو نے اسلام دیا ہے, تو نے عظیم پیغمبر دیے ہیں, تو نے اولیاء دیے ہیں, تو نے مقامی مدارس دیے ہیں, تو نے رحم اللہ عطا فرمائے ہیں, تو نے نیک اور دیندار ماں باپ عطا فرمائے ہیں. اور مولا 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 تیرا کرم ہے. مولا کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. مولا ان میں سے ایک کی نعمت کا حق ادا نہیں کر پائے ہیں, مولا انقراری مجرم میں ہے. اور مولا راضی ہو جائے. مولا رضامندی والا اعمال کی توفیق عطا فرما. مولا ہم خطاکار ہیں, مولا ہم سیاہکار ہیں, مولا ہم نابکار ہیں, مولا ہم گنہگار ہیں, مولا ہم انقراری مجرم ہیں, مولا ہم تیرے گھر کے بھکاری ہیں, مولا رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں, مولا مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اور مولا آج کی رات میں تیرے محبوب نے حضرت عائشہ کو دعا سکھائی تھی, اللہم انا نعوذ بک من سخطک والنار, اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والجنہ. یا اللہ تیری رضا چاہتے ہیں, تیری توفیق چاہتے ہیں, تیری ناراضگی کی حفاظت چاہتے ہیں. مولا تیرا کرم ہے, مولا تمہیں ایمان دیا, مولا تمہیں قرآن مجید دیا, مولا تمہیں زندہ ماں باپ دیے, مولا تمہیں دینی معاشرہ دیا, مولا تمہیں مقاصد مدارس دیے. اور مولا تمہیں دماغ دیا, تمہیں عقل دی, تمہیں زبان دی, مولا تمہیں اعضاء و جوارح دیے. اور مولا کون سی نعمت ہے جو آپ نے عطا نہیں فرمائی. اور مولا یہ سانسیں تمہیں عطا فرمائی. اور مولا یہ آنکھیں تمہیں عطا فرمائی. اور مولا یہ صلاحیت تمہیں عطا کی. اور مولا یہ استعدادیں تمہیں عطا کی. مولا تیرا اللہ ہے. مولا مولا ان نعمتوں کی قدردانی کی تو ہمیں توفیق عطا فرما, ان نعمتوں کی تو حفاظت فرما. اور مولا جن واسطوں سے یہ نعمتیں ملی ہے, ماں باپ دیندار کو یہ نعمتیں ملی ہے, اساتذہ نے ہمارے پر محنت کی, مشائخ نے ہماری تربیت کی, اور علماء نے ہمارے لیے دعائیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرماتے رہے. اور مولا تعلیم کی دعائیں مولا کریم لگی ہے. مولا تمام کو مولا ہمارے مدارس کی حفاظت, مولا ہمارے مقاصد کی حفاظت,
مولا ہمارے جامعات کی حفاظت فرما مولا یہ تیرے نیک بندے جمع ہیں مولا تجھ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں مولا مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں اور مولا تو ہمارے اوپر رحم فرما مبارک رات سے ہمارے اوپر رحم فرما مولا کریم آج ہمارے قبرستان کے تمام مرحومین کی تو مغفرت فرما مولا جہاں جہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں مولا مولا تیرے سامنے آج پھیلائے ہوئے ہیں اور مولا تو ایسا دینے والا اور عطا کرنے والا ہے کہ تو خود پکار رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی مغفرت کو طلب کرنے والا ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا وہ مولا ہم مغفرت کو طلب کر رہے ہیں مولا ہماری مغفرت مولا ہماری سبائی کی مغفرت فرما مولا ہمارے سبائی کی مغفرت فرما مولا اعلان کے گناہ ہوئے اس کی مغفرت فرما اور مولا تیرے بندوں کو ہوگی کو تاکہ ہم اس کو معاف کرانے کی توفیق عطا فرما اور مولا تیرے حکم سے جس کو تاکہ ہم اس کو معاف فرما دے اور مولا غیبت سے بچا لے مولا تکبر سے بچا لے مولا مولا حسد اور غصہ اور کینہ سے ہماری حفاظت فرما ایک دوسرے کی تجلیل اور تحقیق سے ہماری حفاظت فرما اور مولا کب وقت آ جائے ہمیں معلوم نہیں کیسے کیسے لوگ چلے گئے فلاطین چلے گئے اللہ چلے گئے تیرے محبوب کی خدمت پہنچ گئے اور مولا ہمیں بھی ایک دن آنا ہے مولا وہاں کا استقبال اور اس کی موت کا استقبال کو عطا فرمائے اور مولا صبح شروع میں مانگ رہے ہیں مبارک رات میں مانگ رہے ہیں شب برات میں مانگ رہے ہیں مولا قرآن مجید اور تیرے کلام کی باتوں کو سننے کے بعد مانگ رہے ہیں مولا تکبیر و تعلیمات کے ساتھ نماز پڑھنے والے مانگ رہے ہیں نوجوانوں دین مانگ رہے ہیں اور مولا ہر ایک جو جن کو کیسا کچھ تعلیم ہے تیرے امتی مانگ تیرے محمود کی امتی مانگ رہے ہیں اور مولا تمام دن تیرے لیے تیرے دین کے لیے کرنے والے مانگ رہے ہیں اور مولا اس لیے کوئی سا کرنے والا ہے تو ہمارا معقول ہے تو ہمارا مقصود ہے تو ہمارا مطلوب ہے تو ہمارا مواد انجاب ہے تو ہمارا ٹھکانا ہے اور مولا راضی ہو کر عطا کروا دے ہماری مغفرت فرما دوستوں کی مغفرت فرما حاضرین مسجد کی مغفرت فرما پاکستان کی مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے دوست کی شروع کی نازل لے اور مولا ہمارے اکابرین اور مشائخ کو بہترین بناتا مولا ماننا نہیں آتا ہے کوئی جانتا ہے ایسا ماننا چاہیے اور مولا مولا خطاکار مولا سیاکار مولا تابکار لیکن صرف ماں باپ بڑے بیچارے کا کرتا ہے اور مولا ہمارے ماں باپ کو بہترین بندازہ فرما مولا ماں باپ راضی تو تو راضی اور مولا ہمارے ماں باپ کو راضی کر دے مولا آج کی رات سے پتہ راضی کرنے والے کی تو مغفرت نہیں کرے گا تو مولا تو ہمیں ایسا شکیل ایسا بدبخت ایسا بدبخت والا نہ بنا اور مولا ہمارے دلوں میں نہیں کرنا پڑ جاتے مولا ہم کی دارامی کرنے والوں میں کرنے اور مولا تکبر سے تمہیں بچا تمام گناہوں سے مغفرت کی توفیق عطا فرما اور مولا تو ہمارا آج پکڑ لینے والا اور مولا تو مولا مغفرت کرنے پر آ جائے اور مولا تو ہدایت دینے پر آ جائے تو ہم کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے اور مولا شراب سے ہمیں بچا لے شراب سے ہمیں بچا لے بدنظری سے ہمیں بچا لے زنا سے ہمیں بچا لے قواعد سے ہمیں بچا لے نماز چھوڑنے سے ہمیں بچا لے مولا خدمت کرنے سے ہمیں بچا لے جھوٹ بولنے سے ہماری حفاظت کرنا حرام مال کھانے سے ہماری حفاظت کرنا اور مطلب حلال لوگ کا اثر بڑا حلال روزی عطا فرما تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور مولا تو راضی ہو کر عطا فرما دے اور مولا تو بڑا کریم مولا تو بڑا کریم مولا تو اکرم الخالقین ہے مولا تو اکرم الاکرمین ہے اور مولا تو ہی تو ہے مولا کے علاوہ کوئی مولا 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 کے انسان میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں رمضان کی استقبال میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں مبارک رات کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور مولا کوئی عدالت پر سدا دیتے اور مولا کوئی عدالت ایسی نہیں تیرا رحم تیرا کرم وہی ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا ہے مولا اولیاء اللہ سے محبت ہے مولا اولیاء اللہ سے مانگنے کی ہمیں عادت عطا فرما مولا اولیاء اللہ سے مانگنے کا ہمیں بچا دے اولیاء اللہ کی طرح تجھ سے مانگنے کی ہمیں عادت عطا فرما مولا اولیاء اللہ تجھے سے مانگا ہے اور مولا اللہ نے تجھے سے مانگا ہے ہم تجھے سے مانگ رہے ہیں تو بہت صاف نے تجھ سے مانگا ہے مولا کسی اجمیری نے تجھ سے مانگا ہے مولا قابل کلیہ نے تجھ سے مانگا ہے مولا ہم بھی تجھے سے مانگ رہے ہیں تیرے محبوب نے مانگا ہے مولا ہمارے اولادوں کو نیک بنا دے ہمارے اولادوں کی دین کی داعی پیدا فرما
ہماری اولادیں مولا جو شادیوں کی طاقت سے معلوم ہے مولا ان کو یہ اور تعلیم دے عطا فرما، اور جو اولادوں سے معلوم ہے ان کو دے کر تعلیم اولاد عطا فرما، اور جو اولادوں کے بعد کی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، اور مولا ہم مانگتے پھنس جائیں گے اور تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے مولا ہمارے اوپر رحم فرما دے، ہمارے اوپر کرم فرما دے، اور مولا کریم بیمار مانگ رہے تھے سپرڈیش درست مانگ رہے تھے، دین سے دائی مانگ رہے تھے، نوجوانوں میں دین مانگ رہے تھے، نانے مانگ رہی ہے، دہلی مانگ رہی ہے، مولا کریم کو ہمارے رحم فرماتے ہوئے ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں کو مانگا وہ عطا فرما، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے پناہ چاہی ان تمام برائیوں سے پناہ نہیں فرما، مولا کریم کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے عالم کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی کامیابی کا اسباب پیدا فرما، ہندوستان کے گجرات کے صوبے میں ہمارے شہر میں ہمارے خالق ہے مولا کریم مسلمانوں پر یہ حالات ہے مولا تو حفاظت کرنے والا ہے مولا اسلام کے اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، وانتم العالم مومنون تمہیں فرمایا ہے حقیقی معنی میں ہمیں معنی بنا دے، اور مولا کریم تیرا صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ایک دوسرے کی تاکید اور تجویز ہماری مولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولا کریم جن برائیوں کو مانگا وہ عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی مولا بہترین بندہ عطا فرما، جو ماں باپ اپنے حالات ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور جو پیارے ہو چکے ہیں مولا ان کی قبروں کو دور سے منور کرنا، مولا یہ صلاحیت اور یہ استعداد اور یہ بولنا اور یہ سننا اور یہ سنانا اور یہ مولا کریم جو تمہیں سمجھ عطا فرمائی یہ تیرا ہی کرم ہے، تو نے ہی تو زبان دی، تو نے ہی تو دماغ دیا، تو نے ہی تو سننے کی طاقت دی، تو نے ہی تو بولنے کی طاقت دی، تو نے ہی تو سمجھنے کی اور سمجھانے کی طاقت عطا فرمائی، سب کچھ تیرا ہی تیرا ہے، اور بغیر استحباب سے تمہیں عطا فرمایا ہے، بغیر استعداد سے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور ہم تمہیں عبادت کرنا تو راضی رہے گا، تیرا بیجی والا آ جائے تمہیں بھگتان دیا تو ہمارا کوئی ہمارا کوئی سہارا نہیں، اور مولا ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، امت محمدہ کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کو ہدایت کے فیصلے فرما دے، اور انسانیت تک ہدایت کو پہنچانے کا ذریعہ بنا دے، اور مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ایسے مسلموں سے بچا دے جو ہمارا ملنا غلط جگہ استعمال ہو جائے، حرام ملنا غلط جگہ استعمال ہوتا ہے اور حلال ملنا صحیح جگہ استعمال ہوتا ہے، مولا کریم سے حرام ملنے کی ہماری مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، حلال لکھنا عطا فرما، برکت والا لکھنا عطا فرما، ایسا لکھنا عطا فرما جس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائے، جس سے ہماری عبادتیں قبول ہو جائے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی برکات سے تو ہمیں مالا مال فرما، مبارک رات میں تو ہماری مغفرت فرما، آج کی رات میں جس کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے مولا ہمارا شمار انہیں نہ فرما، اور مولا جن کی مغفرت ہونے والی ہے اور مولا ہم عاجزی کر رہے ہیں، ہم مولا توبہ کر رہے ہیں، توبہ کی توفیق عطا فرما، مولا آپ سے مولانا درخواست کر رہے ہیں، اور مولا تیرے محبوب کے واسطے سے مانگ رہے ہیں، تیرے مولا تیرے نیک بندوں کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، اور مولا شریف ہماری مغفرت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کرم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔